بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رفیع دین کی وادی سے روانہ ہو کر وادی سینا میں پہنچے۔ اس سے قبل اگرچہ وادی سین سے آ کر مناجات کر چکے تھے، لیکن اب 20 لاکھ بنی اسرائیل سمیت وادی سینا ہی میں پہنچ گئے اور اب ان کے لیے مناجات کے مواقع بہت زیادہ نصیب ہونے لگے۔ وہ جاتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں آپ کی گفتگو تفصیلاً مذکور ہے، جس میں آپ کے وہ تمام سوال و جواب درج ہیں جو کوہ طور پر ہوتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ گفتگو کا بہت نمایاں موقع مل گیا تھا، اس لیے جب آپ کوہ طور پر جانے لگتے تھے تو خاص لوگوں سے دریافت بھی کر لیتے تھے کہ اگر کوئی حاجت خدا سے ہے تو مجھے بتا دو، تاکہ میں اس سے براہ راست تمہارے متعلق بات چیت کر لوں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عام انسانوں سے تو اس قسم کی بات کرتے نہ تھے، بلکہ آپ دین بنی اسرائیل ہی سے اس قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ ایک جنگل میں ایک عابد رہتا ہے جو پہاڑ کے ایسے دامن میں مقیم ہے جس جگہ نہ اس پر کسی کی نظر پڑتی ہے اور نہ یہ کسی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، وہ اسی سے وضو کرتا ہے اور پانی پیتا ہے اور گھاس کھانے پر اکتفا کرتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام عبادت میں گزارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھا۔ دن میں گئے نہ مل سکا، رات میں گئے نہ مل سکا۔ آخر ایک دفعہ آپ نے اسے سلام کر دیا۔ اس نے جواب سلام دے کر مخاطبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عابد، اپنی جان پر ذرا رحم کرو اور اپنے کو ہلاک نہ کرو، پالنے والا بڑا کریم ہے۔ اس عابد نے جواب دیا، اے نبی خدا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور میں اس حالت میں گرفت میں آ جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو خدمت رب سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، میں کوہ طور پر خداوند عالم سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو تاکہ میں خالق کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ عابد نے کہا، اے نبی خدا، میری ایک حاجت ہے اور وہ یہ کہ خدا مجھے اپنی رضا دے دے اور اپنے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور اس کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو کر واپس آئے، پھر مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر خدا سے کلام کرنے میں مشغول ہو گئے اور کچھ اس طرح مستغرق ہو گئے کہ عابد کی درخواست اور عرض داشت پیش نہ کر سکے۔ خدا نے خود فرمایا، اے موسیٰ، تم سے میرے بندہ عابد نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے، تو جانتا ہے جو اس نے کہا ہے اور جو درخواست کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس سے کہہ دینا، خدا نے کہا ہے کہ تو چاہے ساری رات اور سارا دن عبادت کرے، تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ تو اہل جہنم میں سے ہے، یعنی تیرے گناہان سابقہ اتنے ہیں کہ اب تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقام مناجات سے واپس آئے اور اس عابد سے ملے تو اس کو اس کی درخواست کا نتیجہ بتایا اور کہا کہ خدا نے فرمایا، تیرے گناہان سابقہ اتنے ہیں کہ اب تیرے بخشے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عابد نے کہا، اے نبی خدا، میں اس کے حکم اور اس کی مرضی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہر اس بات پر جان دیتا ہوں جو اس کی مرضی میں ہو۔ پھر رو کر کہنے لگا، اے نبی خدا، مجھے خدا ہی کی عزت و جلالت کی قسم کہ میں اب اس کی چوکھٹ سے ہٹوں گا نہیں، وہ چاہے جس قدر دھتکارے اور نکالے، اور اس کی بارگاہ سے سر کو نہیں ہٹاؤں گا، چاہے وہ مجھے جلا کر خاک ستر، چاہے وہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب بھی یہی تھا کہ مجھے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو میری محبت اور شوق کے ملاقات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ عابد سے گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور مناجات و گفتگو سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے، میرے پالنے والے، تیرے بندہ عابد نے جو کچھ تیرے حکم کے جواب میں کہا ہے وہ تجھے معلوم ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، اب جا کر اسے جنت کی بشارت دے دو
اور اس سے کہو کہ چونکہ تو نے میری مرضی کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت حکم کا خیر مقدم کیا، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا۔ اور اب تجھے بتاتا ہوں دری حالات اگر تیرے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتے تو میں تمہیں بھی بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناجات سے فراغت کر کے واپس آئے تو اس عابد سے ملنے گئے اور اس سے فرمایا کہ میں نے تیرا پیغام بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیا، اب خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دوں۔ وہ فوراً سجدہ خالق میں گر پڑا اور حمد و ثنا کرنے لگا۔ وہ سجدہ سے سر نہ اٹھا سکا یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ بارگاہ خالق میں جا پہنچا۔ دوستو پھر حاضر ہوں گے بہتر سے بہتر ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام، خدا حافظ۔